آپ تمام حضرات کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری حکومت کو قائم ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان 2 سالوں کے دوران بے شمار میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انیشیٹوز تھے جو ہماری گورنمنٹ نے لیے اور چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ ہم اپنے انیشیٹوز جو ہیں وہ عوام کے ساتھ آپ کے توسط سے شیئر کریں. وقتاً فوقتاً اگر کوئی سنگل آؤٹ کر کے ہمارا انیشیٹو آپ سے شیئر ہوتا رہا تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب چیف منسٹر صاحب کے حکم پر ہم نے یہ طے کیا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں 2 سال کے دوران وہ بڑی ایک کمپریہنسو جو اچیومنٹس بنتی ہیں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. سو بیسیکلی میں اپنے محکمے سے اس کا آغاز کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس محکمہ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں اور ان تینوں پہ میں آپ سے بات کروں گا. اور اس کے سے ہٹ کر جو ہم نے میجر لیجسلیشن کی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی اسمبلی ہے اور یہ محض اتفاق ہے کہ اس اسمبلی میں اس وقت ایک بہت بڑی اپوزیشن بھی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ شاہد ہیں اس بات کے کہ ہم نے اسمبلی کی سطح پر بھرپور کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا. جو کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس تھی 1 سال میں 100 دن کا اجلاس منعقد کرنا ان کا انعقاد کیا گیا اور لیجسلیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لیجسلیشن کی گئی. اس وقت پنجاب اسمبلی نے 63 پرنسپل بلز، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لیجسلیشن کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. پرنسپل لیجسلیشن ہوتی ہے، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ پرنسپل لیجسلیشن ہوتی ہے جس میں آپ کوئی ایک نیا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو پھر آپ قانونی شکل دیتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل لیجسلیشن میں پنجاب اسمبلی جو ہے وہ سب سے آگے ہے. 2 سال کے دوران جو چیف منسٹر صاحب کی ویژن رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے، ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے ہم نے لیجسلیشن جو ہے وہ لے کے آنی ہے. اور اس کے لیے ہم نے مختلف شعبہ جات جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے، ان پہ لیجسلیشن لے کر آئے. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے کل ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، الٹیمیٹلی وچ ول بیکم دا ایکٹ. وہ ہے شوگر کے حوالے سے، شوگر انڈسٹری کے حوالے سے. میرے خیال میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں عمومی طور پر تاثر یہ رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گروورز جو ہیں ان کے مفاد کا تحفظ نہیں کرتی بلکہ مل اونرز جو ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیا جاتا ہے. یہ پہلی بار ہم یہ قانون لے کر آ رہے ہیں اور قانون کے تحت مل اونرز جو ہیں ان کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام کاشتکار جو ہیں ان کی ادائیگیاں بر وقت کرنی ہیں، وقت پر ان کی پیمنٹس ہونی ہیں اور
مل اونرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پابند ہوں گے اس بات کے کہ جب حکومت کہے گی انہیں مل چلانی پڑے گی. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ہمیشہ یہاں پر یہ ہوتا رہا ہے کہ مل مالکان جو ہیں اپنی مرضی سے کرشنگ سیزن کا آغاز کرتے تھے، لیکن اب گورنمنٹ نے ایک قانون کے تحت ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ گورنمنٹ اس کا تعین کرے گی، اور اس کرشنگ سیزن پہ جو ڈیٹ گورنمنٹ دے گی مل مالکانس کو اس پہ مل کو چلانا ہوگا، اور اگر نہیں چلائیں گے تو باقاعدہ اس میں جرمانوں کا تعین کیا گیا ہے کہ ان پر جرمانے بھی ہوں گے. میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں یہ 1950 کا قانون تھا، اور کسی بھی گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی. ہر گورنمنٹ ہمیشہ نعرہ یہ لگاتی رہی کہ ہم نے کسانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں، لیکن بنیادی قانون جو کسانوں کے حقوق کے تحفظ تھا اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی. اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور پاکستان کی اکانومی میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. نوکریاں بھی آئیں گی، نوکریوں کے علاوہ ہماری جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو بوم ملے گا. تو بہت سارے معاملات میں سمجھتا ہوں آگے جا کر چلیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 219 ہم لے کے آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالتوں پر بوجھ کم کیا جائے. یہ ضروری نہیں کہ ہر مقدمہ جو ہے عدالت میں لے کے جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی سٹیجز آ سکتی ہیں کہ جہاں پر مقدمات جو ہیں ان کا کوئی سلوشن نکالا جا سکتا ہے. تو ہم نے اس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے اس کے لیے بل لے کر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مہذب ممالک جو ہیں یہ ان میں اس وقت رائج الوقت ہے. اسی طرح ہم کوڈ آف سول پروسیجر ایکٹ 2020 لے کر آئے ہیں. جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی یہ ویژن رہی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے ہمیشہ یہ احکامات رہے ہیں، سوچ رہی ہے کہ ہم نے ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنی ہے. جو ہم کوڈ آف سول پروسیجرز ترمیمی ایکٹ 2020 لے کے آئے ہیں، اس کے تحت ہم نے ٹائم لائن مقرر کر دی ہے دیوانی مقدمات کی، کہ دیوانی مقدمات جس ڈیٹ سے انسٹیٹیوشن ہوگی ان کی اس سے لے کر فیصلے تک ہم نے باقاعدہ ایک ٹائم لائن اس کی طے کر دی ہے، اور خاص طور پر وہ پروسیجر طے کیا ہے کہ جس پروسیجر پر عمل درآمد کرتے ہوئے عدالتوں سے جلد فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہوں گے. اسی طرح پنجاب میں پنجاب کی اکانومی، پنجاب میں ڈیولپمنٹ، پنجاب میں میجر پروجیکٹس جو ہیں ان کو آگے لے کر چلنے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے 2020 وہ بھی منظور کیا گیا. سب سے اہم جو ہماری اسمبلی نے لیجسلیشن کی وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں مختلف ادوار میں مختلف ایکٹس آتے رہے، اور دیکھا یہ جاتا رہا، اور ہمیشہ تجزیہ آپ اس بات کا کرتے رہے کہ کون سا ایکٹ عوام کو زیادہ اختیارات دیتا ہے. ہم 2 ایکٹ لے کر آئے، ایک پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1 اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2. ایک کے تحت ہم نے پنچایت اور نیبرہڈ کونسلز کے الیکشن کروانے ہیں جو کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں، اور دوسرا ایکٹ جو ہے اس میں ہم نے تحصیل کی سطح پر جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں، اور ہم نے ضلع کا ٹیئر ختم کیا اور تحصیل کا ٹیئر جو ہے اس کو ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ کا ٹیئر قرار دیا. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اربن کونسل اور نیبرہڈ کونسل ہے، پنچایت جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں ہم نے دیہاتوں میں بنیاد رکھی ہے پنچایت کی 200 کی آبادی. ودن ہماری اور پارٹی اور جنرلی بھی یہ ہوتا رہا جی کہ 200 کی آبادی کی بنیاد پر آپ ایک بلدیاتی ادارہ کیوں بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے جواب میں ہمیشہ ہمارا موقف یہ رہا، اور آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے نچلی سطح پر جو ہماری ایک آرگینک یونٹ ہے، اور وہ ہے ولیج.
چاہے وہ 200 کا ہے، چاہے وہ 500 کا ہے، چاہے 700 کا ہے، چاہے 1000 کا ہے، ہم نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور سارے اختیارات ہم نے اس کو دینے ہیں۔ اور ہمارے اس ایکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نچلی سطح کا یہ ٹیئر ہے، تمام فنڈز جو ہیں 1 لائن بجٹ کے تحت ان کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیے جائیں گے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مقامی کمیونٹی جو ہے، مقامی آبادی جو ہے، اس کو با اختیار بنایا جائے اور وہ اپنے معاملات جو ہیں اپنی اس کونسل کے ذریعے ان کو حل کر سکیں۔ اسی طرح اب 7 یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی۔ ہمارے اس دور میں 7 یونیورسٹیز بنی، جس میں میر چاکر خان رند یونیورسٹی ہے، ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی ہے، راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف میاں والی ہے، یونیورسٹی آف چکوال، گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی، کوسار یونیورسٹی مری، اور بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب۔ اس میں یہاں انتہائی قابل ذکر جو پہلو ہے یہ کہ ان میں سے بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں، جس میں یونیورسٹی آف کوسار مری ہے کہ طویل عرصے سے سابقہ حکومتوں میں کسی نے جا کے اناؤنس کر دیا اور 1 انچ کی اس پر پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے برسر اقتدار آنے کے بعد علاقے کے عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کیا اور وہاں پر یونیورسٹی جو ہے ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح پنجاب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ریفارمز ایکٹ ہے، شعبہ صحت کے اعلیٰ تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آن کرنے کے لیے اس پر بھی ہم لیجسلیشن لے کر آئے۔ ایک اور انتہائی اہم لیجسلیشن جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے پنجاب انفیکشس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹ 2020۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی حال میں ہمیں کووڈ-19 کا سامنا تھا، اور اس کووڈ-19 کے حوالے سے بے شمار اقدامات انتظامی لحاظ سے ایسے تھے جو پروونشل گورنمنٹ نے اٹھانے تھے۔ اب اقدامات تو ایمرجنسی کی صورتحال میں اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ قطعی طور پر رواج نہیں ہے کہ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے ہم کوئی قانون سازی بھی کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سہرا بھی پریزنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے، کہ جن کی ہدایت پر ہم نے کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے جو بھی اقدامات ہم نے کیے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، کسی نے بھی جو بھی اقدامات کیے ہیں، ہم نے ان تمام اقدامات کو قانونی شکل دی ہے، اور قانونی تحفظ آج حاصل ہے ہمارے ان تمام اقدامات کو جو ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم چیز تھی کہ گورنمنٹ کوئی جو ہے وہ اللیگل کام نہ کرے، اپنے ایکٹس جو ہیں اس کو لیگل کور دے، تو یہ سہرا موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لا ڈپارٹمنٹ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے معاملات ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر جاتے ہیں، تو 93 تقریباً ہماری گورنمنٹ نے اس ہمارے 2 سال کے پیریڈ میں کانٹریکٹ سائن کیے، MOUs سائن کیے، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ویٹ کیے، 333 رولز اور نوٹیفیکیشنز کیے گئے اور پنجاب میں جن کو نوٹیفائی کیا گیا۔ اسی طرح 1750 لیگل اوپینینز دی گئی۔ یہاں میں ایک اور چیز انتہائی اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری پریویس ریجیمز قانون سازی کر لیتی تھی، اور قانون سازی کے بعد اس قانون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوتے تھے وہ نہیں بناتی تھی۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہمارے سیکرٹری لا تشریف فرمائے، تو ہم نے جب دیکھا تو اب یقین کیجئے کہ 15 سال سے بھی ہمارے قوانین ایسے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے کہ جو قانون موجود ہے لیکن اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے ہوئے۔ سو ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی، تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ہدایت جاری کی کہ آپ اپنے قوانین جو ہیں ریگولیشن، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں۔ لیکن یہاں انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے نئی لیجسلیشن کے لیے یہ پابند کر دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹس کو، جو ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس نئی لیجسلیشن لے کے آئے گی اس کے ساتھ ہی ود ان دیٹ ایکٹ وہ یہ مینشن کریں گے کہ ود ان 6 months اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے، اگر نہیں بنیں گے تو وہ لا جو ہے ان کا وائڈ ہو جائے گا۔ سو ہم نے اب
آئندہ کے لیے ڈپارٹمنٹس کو پابند کیا ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائیں. اسی طرح جو میں نے گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے دوران بڑا انتہائی ایک مصروف پیریڈ گزارا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف منسٹر صاحب نے بے شمار ایسی کمیٹیز بنائیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے تھیں. وہ ان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لا ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں بھی تھا، لیکن ان کمیٹیز کا مجھے سربراہ بنایا گیا. تو میں یہ آج فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 45 کمیٹیز ایسی تھیں جن کا مجھے سربراہ بنایا گیا، اور جن کمیٹیز کی ہم نے ریکمنڈیشنز دی، اور ہماری ریکمنڈیشنز کے نتیجے میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے پالیسی ترتیب دینے میں کامیاب ہوئی. اسی طرح اب میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا نہیں، اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا ڈپارٹمنٹ میں 1908 سے لے کر 1955 تک کے جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں ہم نے ان کی کوڈیفیکیشن مکمل کر لی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے سلسلہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا لا ڈپارٹمنٹ کا، اور اس کے لیے میں سیکرٹری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کوڈیفیکیشن کے عمل کو آگے لے کر چل سکے. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لاز کو اپ ڈیٹ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کے 1925 کا قانون بنا ہوا ہے، اور آج ہم 2020 میں جا رہے ہیں. 100 سال سے کسی بھی گورنمنٹ نے اس قانون کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ابھی آ کر موجودہ گورنمنٹ نے عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر ہم نے تمام پرانے قوانین جو ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ 1925 کا جو کوآپریٹو کا قانون تھا اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ایک انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ ہے. یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ تھا، کنسیو اس طرح کیا گیا تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا. اس کا اپنا پنجاب کوآپریٹو بینک بھی موجود ہے، کسانوں کو قرضے دے گا، کسان ان قرضوں سے بہتر پیداوار دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ سے 10-20 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ کوآپریٹو کا قانون جو ہے کسانوں کی بہتری کے بجائے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جا گھسا، اور انہوں نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی شروع کر دیں جس کا کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے اس قانون میں امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں. آئندہ کے لیے ہمارے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ٹوٹل ایمفسس جو ہے وہ کسان کی بہتری کے لیے ہوگا، کسان کو قرضے دینے کے لیے ہوگا. اور جو ہمارا کوآپریٹو بینک ہے ہم نے اس کو ریویمپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب کوآپریٹو بینک جو ہے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے یہ ایٹ پار ہوگا ود بینک آف پنجاب، کیونکہ ہم نے پیورلی پروفیشنل وہاں پہ پریزیڈنٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کو ایک بہترین بینک کے طور پر انشاءاللہ تعالی ہم لے کر چلیں گے. ایک اور چیز میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ہے پنجاب لیکویڈیشن بورڈ. ہمارا پنجاب لیکویڈیشن بورڈ ایک ایسا تھا شعبہ ہمارا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک وقت میں ہمارے ہاں کچھ فائنینس کارپوریشنز بنی تھیں، اور وہ کوآپریٹو سوسائٹیز والوں نے بنائی تھیں جنہوں نے بینکنگ شروع کر دی، لوگوں کو کروڑوں اربوں روپیہ لے کے تو انہوں نے اپنے معاملات خراب کیے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے ان کو ڈسبینڈ کر دیا، اور اس کے بعد ایک ڈیزولوشن آف انڈیزائریبل کوآپریٹو سوسائٹیز کا ایکٹ آیا، اور اس ایکٹ کے تحت ان تمام جو سوسائٹیز تھی ان کی پراپرٹیز جو ہے گورنمنٹ نے قبضے میں لے لی. اب یقین کیجئے کہ اس وقت آپ کے لاہور میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں اربوں کی بات نہیں کرتا، میں ٹریلینز کی بات کرتا ہوں کہ ان کی وہ پراپرٹیز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو گورنمنٹ کے پاس لانے کے لیے اور ان کو ایک قانونی دھارے میں لا کر اس کو کسی پبلک پرپس کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا. ہم نے
पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड का जो कानून था उसमें भी तरमीम लेके आए, उसमें तरमीम लाने के बाद हमने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो इंक्रोचर्स के पास थी उनका कब्ज़ा वापस लिया, और अब इंशाअल्लाह ताला हम अगले मरहले में जा रहे हैं कि चूँकि आपके इल्म में होगा कि इनके कोऑपरेटिव जज भी मौजूद हैं जिनके तवसत से ये मामला चलते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए ये प्रॉपर्टीज़ जो कि इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको एक धारे में लाकर वापस लाएंगे और उनको बेचें, बेहतर इस्तेमाल करें, या जो भी उनका हुकूमत बेहतर तसरफ़ जो है वो डिसाइड करेगी, इंशाअल्लाह ताला उसको फिर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसी तरह जब मैंने बात की क़वानीन को अपडेट करने की, तो आप यकीन कीजिए कि हमारा पाकिस्तान प्रिजनर्स एक्ट जो है 1894 का बना हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि प्रिजनर एक्ट भी और जेल मैनुअल भी उस पर तकरीबन 100 साल के बाद काम शुरू करके, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम उसको असेंबली में लेके जाएंगे ताकि वहाँ से उसकी अप्रूवल ले ली जाए। इसी तरह पुलिस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक तवील अरसे से एक बहस चल रही थी उनको फ़ंड्स देने की, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि जो इंतज़ामी तौर पर उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। मौजूदा गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने उनको 625 नई गाड़ियाँ पुलिस के देने का फ़ैसला किया, 65 नए थाने जो थे उनको मुकम्मल किया हमने, और इसी तरह अब बाकी थाने जो हैं उनकी भी इंशाअल्लाह ताला हम रीवैम्पिंग करेंगे और उनमें एक बेहतर माहौल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुज़श्ता अभी हाल ही में मुहर्रम अल हराम का अशरा गुज़रा है, इसमें पुलिस ने भी अच्छा काम किया, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने भी अच्छा काम किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा मुहर्रम अल हराम जो है वो इंतहाई एहसन और पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँचा। इसी तरह फैटफ के हवाले से भी हमने कानून साजी की, और मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली को ये एजाज़ हासिल है कि फैटफ के हवाले से कानून साजी जो है हमने असम्बली से मंजूर करवाई, और इस वक्त तक ऑन पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फैटफ की कोई लेजिस्लेशन जो है वो पेंडिंग नहीं है। अब मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दूसरा महकमा जो मेरे पास महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल है, इसमें रुआ माली साल में हमने कुछ नई तोंसा शरीफ में, डेरा गाजी खान में, बावलपुर में, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में नई पनाहगाहें जो हैं वो बनाने का फ़ैसला किया है। इसी तरह जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पनाहगाहें थी उनका वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर सिस्टम लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं चूँकि मेरे साथ मौजूद हैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी 16 में कायम हुई, 2016 में कायम हुई, 17 में कायम हुई। और इंटरेस्टिंगली ये बात है कि अथॉरिटी कायम होगी और अथॉरिटी वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बनी, और उसके चेयरमैन बन गए चीफ मिनिस्टर साहब, और वही उसको चलाते रहे। अब ख़वातीन का मामला, ख़वातीन से ज़्यादती का मामला, उसके एक्शन लेना, अब चीफ मिनिस्टर साहब का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं बनता था। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक अदारा एक रिडेंडेंट अदारे के तौर पर काम कर रहा था। चीफ मिनिस्टर साहब ने मोहतरमा को उसका चेयरपर्सन लगाया। चेयरपर्सन लगाने के बाद अब इस अथॉरिटी को हमने फाल किया है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट इनका सेंटर जो है वो मुल्तान में कायम हो चुका है। और अभी रिसेंटली जब चीफ मिनिस्टर साहब मुल्तान तशरीफ़ ले गए, उन्होंने उसका इफ्तिताह भी किया, और इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले में हम लाहौर और दीगर शहर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में नए वॉक सेंटर्स इनके बनाने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि अगर ख़वातीन के साथ कहीं ज़्यादती का सिलसिला होता है तो कम से कम पहले मरहले में हमारे तमाम डिवीज़नल हेडकोार्टर्स पे ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए, ताकि लोग उससे मज़लूम ख़वातीन उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी तरह
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پنجاب میں بلائنڈ ہمارے جو ہیں بلائنڈ ایسوسیشن والے لوگ وہ ہر 2 مہینے کے بعد آپ مال روڈ پر آ کر دھرنا دے دیتے تھے. سو ہم نے ان کو نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا. 580 کے قریب ان کے لوگ ہم نے رجسٹر کیے. ہماری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم مرحلہ وار آپ کے یہ 580 لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نوکریاں دیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تقریباً 250 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو لیٹرز اپوائنٹمنٹ کے مل چکے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی وہ پروسیس جاری ہے. آج سے 2 دن پہلے بھی میں نے ایک میٹنگ لی جس میں ہم نے اپڈیٹ لیا تمام ڈپارٹمنٹ سے. تو بے شمار ان کے کیسز ابھی انڈر پروسیس ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. اسی طرح بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا اور ہمارے تقریباً 36 اضلاع میں بیت المال کی کمیٹیاں بن چکی ہیں اور ان کے ذریعے بیت المال کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں. 2 چیزیں میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تھا کہ کووڈ-19 کے دوران گورنمنٹ آف پنجاب نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی کسی صوبے میں یہ نہیں ہوا، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 12 کروڑ سے زیادہ کی گرانٹ ہم نے دی پنجاب بار کونسل کو، اور ان کی ریکویسٹ پر یہ دی گئی. اور دی اس لیے کہ چونکہ کووڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے اور وکلا برادری بھی ہماری اس سے متاثر ہوئی. ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے بار ایسوسیشنز کو فنڈ دیے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رواں مالی سال جو ہے، یہ جو آن گوئنگ سال ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی پنجاب بار کونسل، ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز اور تحصیل بار ایسوسیشنز جو ہیں ان کو اکراس دی بورڈ جو ہے وہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے. اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکلی ہے، وہ یہ ہے کہ بے شمار گورنمنٹس آئیں، لیجسلیشنز کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، لیکن کسی بھی جماعت نے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے اقدامات نہیں کیے. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہی پنجاب اسمبلی جس میں پروڈکشن آرڈر کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو بھی، یہ کریڈٹ جاتا ہے چیف منسٹر پنجاب کو بھی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کو، کہ جنہوں نے جمہوری اقدار کو پروان چڑھاتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے اقدامات کیے. اور آج اکراس دی بورڈ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہے، چاہے ٹریجری سے ہے، چاہے اپوزیشن سے ہے، چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، چاہے کسی پارٹی کا کوئی ممبر ہے، وہ آج اس سہولت سے استفادہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہولت وہ ہے جو ایک پارلیمنٹیرین کو ملنی چاہیے اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنے کے لیے. سو ہم نے دی. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش یہ کروں گا کہ آج اگر ہم یہ گورنمنٹ کی جو 2 سال کی کارکردگی ہے جو آپ سے شیئر کرنے کے لیے ہم بیٹھے تھے، اس پہ کویشچن ذرا زیادہ دوسرے بھی کر لیں، لیکن زیادہ یہ کر لیں تاکہ کم از کم ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے وہ بات رجسٹر کر لی ہے. نکال کل دیں پرسوں دیں، لیکن اس کو رجسٹر ضرور کر لیں کہ گورنمنٹ نے کارکردگی دکھائی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ جو میرے متعلقہ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھرپور کردار ادا کیا ہے اور اپریسیشن دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کو گواہ بنانا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے کہا آج آپ سے شیئر کر لیں. جو شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر پنجاب حکومت کا کیا آفیشیل سٹانس ہوگا؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے انہیں ان کی ضمانت نامنظور مسترد ہونے پر حراست میں لے لیا گیا. یہ ان کے اپنے کیے کا پھل ہے جو آج ان کو مل گیا ہے.
पंजाब गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिस वाज समथिंग बिटवीन शहबाज साहब और कोर्ट अदलिया के दरमियान था। अदलिया से उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट मांगी हुई थी, मेरिट पे क्वालिफाई नहीं की। जो भी फैसला होगा, चूँकि मैं तो यहाँ आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन ये इसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस वाज समथिंग बिटवीन कोर्ट्स एंड शहबाज शरीफ में। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे सड़कें जो है, लोग कारकुन ज्यादा हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो यकीनन पंजाब हुकूमत की है, तो ये तो कई घंटे गुजर जाएंगे जो सूरत हाल वहाँ हम देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आम शहरी को जो मुश्किलात हैं, वहाँ सेक्रेटेरिएट है पंजाब का और आना जाना, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, उनको भी मुश्किलात हैं, कोई इस तरह का बंदोबस्त फोर्स का? नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपसे फारिग होकर इसको देखते हैं और इंश्योर करेंगे कि सड़कें जल्द अज जल्द खुल जाए। राजा साहब, तलाल के केस के बारे में आप बताइएगा कि गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपकी कानून साजी से दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी को फायदा हो सकेगा? और सवाल का दूसरा जो है वो जुज़ है कि क्या तमाम सियासी जमातों को जो है वो रुकनीत साजी और तंजीम साजी की आज़ादी होनी चाहिए? रुकनीत साजी का टाइम भी अगर मुख्तलिफ हुकूमत करना चाहे तो भी क्लियर। राजा साहब, सर इसमें मैं इससे बात बता दूँ, ये देखें, इसमें ये है कि हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, ये जज रहे हैं और मेरे ख्याल में कितने ज़िलों में रहे हैं सर सेशन? 11 अजला में ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं और हज़ारों की हिसाब से इन्होंने ट्रायल्स किए होंगे और केसेस इनके सामने आए होंगे। अब मदई जब तक ना हो तो मामलात मुश्किल हो जाते हैं। उनमें से कोई बंदा भी कंप्लेंट करे तो उस पर आगे देखा जा सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो एक कन्फ्यूजन आ रहा था 15 की कॉल्स के हवाले से, वो जो हमारी 15 पे कॉल आती है वो एक रजिस्टर्ड कॉल होती है और दो कॉल्स हैं, दोनों रजिस्टर्ड हैं और उन दोनों कॉल्स के बाद जो पुलिस मौका पर गई थी, जो उन्होंने मौका पर हालात देखे, वो एक रपट की सूरत में मौजूद है। अब अगर कोई मुद्दई आए तो वी कैन वो प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के हद तक था वो हमने किया हुआ है। बाकी मैं समझता हूँ कि इस पर मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो ऐसे कई कानूनी सुकम बीच में से निकल आते हैं जिससे कि मुजरिम को और मुलजिम को सारा फायदा पहुंच जाता है। या अगर आप इसको इस तरीके से भी लें कि जैसे कि आपके पास एंटी बैगरी एक्ट है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, आपका मशहूर का हिस्सा भी था कि हमने बच्चों को स्कूल भिजवाना है। बेशुमार बच्चे आज भी सड़कों पर आपको भागते नजर आते हैं, फुकरा भी उधर सब मौजूद है। तो ऐसे ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे कई कवानीन है जिनका अमल दरामद नहीं हो पाता। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या हिम्मत है? मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरा ख्याल ये था कि जो भी हमारे मुतलका लोग हैं उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मैंने चेक किया, मिनिस्टर जेल खाना जात को शहर में मौजूद नहीं थे, मिनिस्टर कोऑपरेटिव शहर में मौजूद नहीं थे, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो इंचार्ज खातून है वो शहर में मौजूद नहीं थी, नहीं तो मैंने उनको भी बुलाना था। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मैडम मौजूद थी, ये तशरीफ़ ले आई। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि क़वानीन, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि क़वानीन मौजूद होते हैं, लेकिन असल बात उनकी इम्प्लीमेंटेशन की होती है। मैं आपसे फिगर्स भी शेयर कर सकता हूँ, चूँकि ख़ास तौर पर आपने एंटी बैगरी के हवाले से बात की और चाइल्ड बच्चों के हवाले से बात की, तो आप देखेंगे कि ये गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से हमने एक मॉनिटरिंग का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है और 6 महीने से आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि वहाँ पर बच्चों का इजाफा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। मैं एक और आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में हमारी समरी जो है वो मूव हो चुकी है चीफ मिनिस्टर साहब को, कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट की वर्किंग है इसके लिए 2 बहुत अहम कैबिनेट कमेटीज़ बनाई गई हैं और वो अहम फैसले जो वो कैबिनेट कमेटीज़ कर देती हैं ना, वो फिर चीफ मिनिस्टर साहब उनकी अप्रूवल, कैबिनेट फिर उनकी अप्रूवल दे देती है। वो 2 कमेटीज़ हैं, एक
कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर और एक कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस। जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर है वो हम डेली बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह हमारी TORs में शामिल नहीं था। तो अभी हमने रिसेंटली होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी मूव की है चीफ मिनिस्टर साहब को, कि जिस समरी में हमने इख्तियारात मांगे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना। डेली बेसिस पे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे पास रिपोर्ट्स आती जाएंगी तो हम उसको एक्शन लेते जाएंगे। सो इंशाल्लाह ताला वंस ये इख्तियारात हमें मिल जाते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम एक एहतसाब का अमल ज़रूर शुरू हो जाएगा और कोई चीज़ जो है वो नज़र से छुप के नहीं रहेगी। मोटर में केस को कितने हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक जो मर्कजी मुल्ज़िम आबिद है वो पुलिस की पहुंच से दूर है, हुकूमत की कारकर्दगी इसमें नजर आ रही है हमें, तो अभी तक इसमें क्या अपडेट है, क्या कहते हैं? अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि मरकजी मुल्ज़िम जो पकड़ा गया है वो भी तो मरकजी मुल्ज़िम है ना। मरकजी तो वही है जिसने ये फेल किया है, वही मरकजी है। अब जो मिला नहीं है उसको मरकजिया बना दें, जो मिला हुआ है उसको सानवी हैसियत दे दें, ये नहीं, जो पकड़ा गया है वो भी मरकजी मुल्ज़िम है। और इस सिलसिले में पूरी कोशिश हो रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत इब्तिदा में ये कहा था कि ये केस जो है गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, और चैलेंज इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं, पुलिस भी काम कर रही है, CTD भी काम कर रही है, और मैं यकीन के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि आप देखें इससे पहले भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस सूबे में होते रहे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, और इंशाअल्लाह ताला ये केस जो है वो रिजॉल्व होगा, मुल्ज़िम गिरफ्तार होगा और उसको इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाई जाएगी। राजा साहब, ये कल सीएम साहब ने मंजूरी दी है, नर्सिस के सर्विस स्ट्रक्चर की, तो आपने ही एक धरना हुआ था, उसके बाद आपने ही एक फैसला किया था कि डाइंग कैडर खत्म हो गया लेडी हेल्थ वर्कर्स पर। उनके जो कानून साजी और स्केल अपग्रेडेशन की तो 45,000 वर्कर्स सूबे में सेक्रेटरी साहब के पास गई थी। ये जनवरी में इजलास हुआ था सीएम साहब का कबीना का, जिसमें उनके स्केल अपग्रेडेशन करने की मंजूरी दी गई थी। तो आज पूरा साल मुकम्मल होने वाला हो गया, उनके स्केल अपग्रेड जो है नहीं हुए हैं, तो बाकी भी मुलाजिम हैं जिनके स्केल अपग्रेड होने और उनकी कानून साजी नहीं है, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं, इसी तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं, उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। मेरी सरबराही में कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो नर्सिस के नुमाइंदगान हैं मेरे साथ राब्ते में हैं, और लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नर्सिस के तो हो गया, सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर हो गया था। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, ये जो सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड होने का ना, ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के भी लोग हैं, ये पब्लिक हेल्थ के भी लोग हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, CNW के भी लोग हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। इनका एक ही केस है और उस जो कमेटी बनी है उसका सरबराह मैं ही हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर हम रिकमेंडेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएंगे। ये हवाले से जो है वो प्री पोल रिगिंग है और हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ बल्दियाती इंतखाबात के मौका पर जेल में हो, आप क्या कहेंगे? ये हुकूमत के चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। तो वैसे जितनी तैयारी मुस्लिम लीग नवाज जो है इलेक्शंस के लिए कर रही है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो तंजीम साजी के सिलसिले में भी बात हुई थी। साहब ये बताएं कि 2 साल से दायरा हो चुका है, ये पंजाब का ये पार्लिमानी सिस्टम जो है अभी तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं है। 40 में से 21 कायमा कमेटी जो हैं वो उनकी चेयरमैनशिप को इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन 19 अभी तक अनऑपरेशनल है। क्या वजह है कि अभी तक 13 स्पेशल कमेटीज़ के ज़रिए से ही असम्बली का बिजनेस चलाया जा रहा है, कायमा कमेटीज़ को क्यों ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा? जी, इस सिलसिले में हम बाकायदगी से अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। पंजाब असम्बली के जितने भी मामलात हैं, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि ऐसे तरीके से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कमेटीज़ वाला मामला जो है इसको भी ऐसे तरीके से रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारा कोई काम नहीं रुका हुआ। स्पेशल कमेटी आप
کبھی بات کرتے ہیں کہ جی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، اسپیشل کمیٹیز میں تمام اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. سو جو کام افہام و تفہیم سے ہو جائے وہ بہتر ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں. راجہ صاحب آپ نے ابھی لیجسلیشن کی ساری بات جو ہے ہو رہی ہے اپنی سی بریفنگ ہے، بنیادی اسلام بل جو ہے اس وقت اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ آئے یہ لیپس کر چکا ہے یا اگر آئے گا تو دوبارہ اسے جو ہے وہ اسی طرح انداز سے جو ہے پیش کیا جائے گا؟ نہیں، فی الحال تو کیونکہ وہ صدر گورنر صاحب کے پاس نہیں گیا. دیکھیں اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے بھیج دیا چیف منسٹر صاحب کے پاس، اب چیف منسٹر صاحب نے آگے گورنر صاحب کو بھیجنا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو پروملگیٹ ہونے سے پہلے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے، اور کافی حد تک اس میں کنسنسس ڈیولپ ہو بھی چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید کنسنسس ڈیولپ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر پروملگیٹ کیا جائے گا. سر قطعی طور پر کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ریسٹ ایشور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق پروسیکیوشن کریں گے اور ان کو قرار واقعہ سزا دلوائیں گے، اور جو کوئی کسی جگہ قانونی حکم سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دور بھی کریں گے.